زیمینس اور ڈان لوئی شاہی دربار میں چند ماہ قبل جب یوسف اور عثمان الفجارہ آئے تھے تو سعد کے لیے اپنے پیغام میں امید کی ایک کرن چھوڑ گئے تھے۔ اس کا ملازم ابو یعقوب اس سے کئی بار ابو عامر کی گرفتاری کے واقعات بھی بیان کر چکا تھا اور کئی مرتبہ ان کی گفتگو اور سعد کے نام ان کا پیغام دہرا چکا تھا، لیکن اسے کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے مزید اطمینان کے لیے اس کی خالہ نے ایک کسان کی بیوی کو ابو عامر کی بستی بھیجا اور اس نے واپس آ کر بتایا کہ ابو عامر کے بال بچے بھی کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ وہ افق کے پار دیکھتی رہتی، اس کا دل کہتا ابو الحسن زندہ ہے اور وہ اس کے لیے زندہ رہے گی۔ وہ اس کے دوستوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی اور گھر والوں نے ایک مدت بعد اس کے چہرے پر مسرت کی مسکراہٹیں اور امید کی کرنیں پھوٹتی دیکھی تھی۔ لیکن جب دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونے لگے تو اس کے دل میں بے چینی کا طوفان اٹھنے لگا۔ کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ شاید یوسف اور عثمان کی آمد بھی ایک دلکش خواب تھا۔ شاید وہ اسے رسمی طور پر تسلی دے گئے تھے، شاید ابو عامر نے انہیں دھوکہ دیا ہو اور وہ ابو الحسن کو رہا کرانے کی کوشش میں خود کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں۔ لیکن جب وہ بیچارگی اور بے بسی کے عالم میں سربت سجود ہو کر دعا کرتی تو اسے محسوس ہوتا کہ ابو الحسن کہیں دور سے اسے آوازیں دے رہا ہے، سعد میری سعد، میں زندہ ہوں، میں آزاد ہو چکا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ ہر صبح نئے حوصلوں کے ساتھ آنے والی شام اور ہر شام نئی صبح کا انتظار کیا کرتی۔ غرناطہ کے تازہ حالات کے متعلق جو اطلاعات مل رہی تھیں ان کے باعث کوہستان کے قبائل اپنے مستقبل پر ظلم و وحشت کی نئی آندھی کے آثار دیکھ رہے تھے۔ ابتدا میں الفجارہ کے لوگ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ کیتھولک حکمرانوں فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے اہل غرناطہ پر بغاوت کا الزام دے کر تمام معاہدے منسوخ کر دیے ہیں اور کلیسا کو انہیں جبراً عیسائی بنانے کا اختیار دے دیا ہے۔ لیکن اب انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ ان پر عزت کی موت یا ہجرت کے سوا تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو میدان میں لانے کے لیے کسی آواز دینے والے کی ضرورت تھی اور الفجارہ میں وہ لوگ موجود تھے جن کی آواز مؤثر ہو سکتی تھی۔ اس کی ابتدا کوہستان کے شمالی نشیب سے ہوئی اور غیور قبائل نے کئی چوکیوں سے نصرانی لشکر کو شکست دے کر بھگا دیا۔ فرڈینینڈ اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے ٹیپلس پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے قطعاً خوش نہیں تھا جو غرناطہ میں زیمینس نے پیدا کر دی تھی، اور اب الفجارہ کے متعلق جو اطلاعات اسے موصول ہو رہی تھیں وہ انتہائی پریشان کن تھیں۔ ٹیپلس کی جنگ سے فارغ ہونے تک گھریلو محاذ پر اس کو کوئی بدامنی پسند نہ تھی، چنانچہ اس نے قبائل کے سرداروں کے پاس ایلچی بھیجے اور حلفاً یہ قول دیا کہ ان میں سے کسی مقامی یا مہاجر کو جبراً عیسائی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ایلچی عام طور پر ان غدار خاندانوں سے منتخب کیے جاتے تھے جو ایک مدت سے اپنا مستقبل نصرانیوں سے وابستہ کر چکے تھے۔ وہ الفجارہ کے شیوخ کے پاس جاتے اور انہیں یہ سمجھاتے کہ اب تک غرناطہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک جنونی راہب کی جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ اب زیمینس کے اصرار پر حکومت جو قدم اٹھا چکی ہے وہ پیچھے نہیں جا سکتا، لیکن فرڈینینڈ کا یہ حتمی وعدہ ہے کہ آئندہ اس قسم کی کارروائی کسی اور علاقے میں نہیں کی جائے گی۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ نئے عیسائیوں کے وہ تمام جرائم معاف کر دیے گئے ہیں جو استباق پانے سے قبل ان سے سرزد ہوئے تھے۔ غرناطہ سے جو مسلمان جبراً استباع دیے جانے کے باعث پہاڑوں کی طرف بھاگ آئے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بدستور مسلمان ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ غدار مسلمانوں کو یہ بھی سمجھاتے تھے کہ ٹیپلس پر حملے کرنے کے لیے فرڈینینڈ کلیسا کا دست نگر ہے، اس لیے وہ زیمینس کی بد اعتدالیوں کے خلاف ابھی کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جنگ سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ پورے اطمینان سے گھریلو محاذ پر توجہ دے سکے گا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جو معاہدہ سقوط غرناطہ سے قبل ہو چکا ہے اس پر مسلمانوں کا کھویا ہوا اعتماد بحال کیا جائے اور وہ تمام کارروائی کالعدم سمجھی جائے جو اس معاہدے کی شرائط کے خلاف ہوئی ہے۔ لیکن قبائل اور ان کے سردار فرڈینینڈ کے وعدوں کی حقیقت خوب سمجھتے تھے۔
غرناطہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے پیش نظر ایک معمولی سوجھ بوجھ کا آدمی بھی اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ چنانچہ قبائل کی بغاوت کو رفع کرنے کے لیے فرڈینینڈ کو اپنا محفوظ لشکر میدان میں بھیجنا پڑا۔ اس لشکر کی کمان ایک تجربہ کار جرنیل ایلونجوڈی ایگویرا کے ہاتھ میں تھی۔ 1500 عیسوی کے موسم گرما کے آغاز تک یہ حالت تھی کہ نصرانی لشکر جب کسی علاقے میں تباہی مچاتا تو مرد لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ ایک دن کلیسا کے راہب کسی علاقے میں ایلونوجو کی کامیابی پر خوشیاں مناتے، لیکن چند دن بعد کسی اور علاقے سے بغاوت کی اطلاع مل جاتی۔ ایک دن الحمرا کے ایک کشادہ کمرے میں بادشاہ اور ملکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شاہی آداب بجا لانے کے بعد ایک مراسلہ پیش کیا۔ فرڈینینڈ نے مراسلہ کھول کر پڑھا اور ملکہ کو پیش کرنے کے بعد فوجی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، تم جاؤ اور فادر زیمینس کو یہاں بھیج دو۔ افسر دوبارہ آداب بجا لانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد زیمینس کمرے میں داخل ہوا اور کسی تمہید کے بغیر بولا، شہنشاہ معظم، ملکہ عالیہ، کلیسا کے ایک خادم کی حیثیت سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ محاذ جنگ سے جب کوئی خوشخبری آئے تو مجھے سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ اور یہ کتنی مبارک خبر ہے کہ الفجارہ میں جمع ہونے والے باغی لشکر کو شکست دینے کے بعد ہم ولنیک اور نجار اور گوجیار بھی فتح کر چکے ہیں۔ فرڈینینڈ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ملکہ کی طرف دیکھا اور کہا، مقدس باپ، ہم نے حکمرانوں کی حیثیت سے فتح حاصل کرنے کی بجائے آپ کی خواہشات پوری کی ہیں اور چند آبادیاں بالکل اجاڑ دی ہیں۔ ملیک پر قبضہ کرنے کے بعد ہماری فوج نے تمام مردوں کو قتل کر دیا ہے اور عورتوں کو کنیزیں بنا لیا ہے۔ اندراش کی بڑی مسجد میں عورتوں اور بچوں نے پناہ لی تھی، اسے بارود سے اڑا دیا گیا ہے، اور آپ کی سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ ہماری فوج جس علاقے میں فتح حاصل کرے وہاں 11 سال سے کم عمر بچوں کو ان کے مسلمان والدین سے چھین کر نیک دل عیسائیوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ان کی روحیں دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم نے ہزاروں بچوں کو ان کے والدین سے چھین لیا ہے، اب ان کی پرورش کے لیے نیک دل عیسائیوں کو تلاش کرنا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ کو مسلمانوں کی روحوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی اسی طرح فکر رہی تو اسپین کا ہر شہر لاوارث بچوں سے بھر جائے گا۔ زیمنس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہ بچے باقاعدہ عیسائیت کی تعلیم حاصل کریں گے، یہ عربی زبان اور مسلمانوں کی عادتیں بھول جائیں گے، پھر یہ کلیسا کے لیے ایک سرمایہ بن جائیں گے۔ میں اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں جب آپ مجھے الفجارہ جا کر باقاعدہ اپنا کام شروع کرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن آپ عربی نہیں جانتے اور الفجارہ کے لوگ آپ کی زبان نہیں سمجھیں گے۔ عربی جاننے والے چند پادری ہم نے 20 دن قبل روانہ کر دیے تھے۔ میرا کام وہاں پہنچ کر مسلمانوں کو صرف استباح دینا ہوگا۔ فرڈینینڈ نے جواب دیا، آپ کا کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ نے جو عربی بولنے والے پادری وہاں بھیجے تھے ان میں سے بیشتر فوج کی حفاظت کے باوجود قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب ان پر فوج کا پیرا زیادہ سخت کر دیا گیا ہے، لیکن فوج کا کام لڑنا ہے، پادریوں پر پیرا دینا نہیں۔ اور میں آپ کی یہ خوش فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ سپہ سالار کا تازہ ترین خط یہ ہے کہ سیر اور میجا اور سیرارندا میں بغاوت کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ مشرق کی طرف بھی کسی دن یہ آگ بھڑک اٹھے گی۔ اگر آپ الفجارہ تشریف لے جائیں تو ہمیں اپنے لشکر کو کئی محاذوں سے ہٹا کر آپ کی حفاظت کے لیے جمع کرنا پڑے گا۔ زیمنس نے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ ملکہ بولی، مقدس باپ، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، ہم آپ کو کوئی خطرہ مول لینے نہیں دیں گے۔ ہمیں کوہستانی علاقوں کو ایک ایک کر کے قبضے میں لانا پڑے گا، اور پھر ہمیں یہ اطمینان ہو جائے گا کہ وہ بھی اہل غرناطہ کی طرح اب سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے، تو آپ ایک ایک دن میں ہزاروں آدمیوں کو استباح دے سکیں گے۔ کاش میں خود وہاں جا کر آپ کا استقبال کر سکتی۔ فرڈینینڈ نے کہا، ملکہ، پہلے فوج کو اپنا کام ختم کر لینے دیجیے اور فادر زیمنس کو سمجھائیے کہ الفجارہ جانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ ان کی جان اس لیے بھی بہت قیمتی ہے کہ ہم نے ان کی خوشنودی کے لیے
نیپلس پر قبضہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اپنے لیے ایک اندرونی مسئلہ پیدا کر لیا ہے۔ اب خدا معلوم یہ بغاوت کہاں تک پھیلے گی اور ہمارے لشکر کو کتنا عرصہ مصروف رہنا پڑے گا۔ فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آداب بجا لانے کے بعد کہا، علی جا، کاؤنٹ ڈان لوئی آیا ہے اور اس نے درخواست کی ہے کہ میں فوری طور پر قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہوں۔ فرڈینینڈ نے کہا، وہ تو نئی دنیا میں اپنے غلام اور مویشی بھیجنے کے لیے جہازوں کا انتظام کرنے گیا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ بلاؤ اسے۔ افسر باہر نکل گیا۔ زیمنس نے اٹھ کر کہا، میں اجازت چاہتا ہوں۔ فرڈینینڈ نے کہا، نہیں، آپ تشریف رکھیں، میں ڈان لوئی سے فارغ ہو کر آپ سے مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ بولی، ہاں مقدس باپ، آپ تشریف رکھیے، ہم ڈان لوئی کو جلدی فارغ کر دیں گے۔ زیمنس بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد ڈان لوئی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کو آداب بجا لانے کے بعد جھک کر زیمنس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ملکہ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر زیمنس کے قریب بیٹھ گیا۔ فرڈینینڈ نے کہا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم تھکاوٹ سے نڈال ہو چکے ہو۔ علی جا، میں نے راستے میں بہت کم آرام کیا ہے۔ فرڈینینڈ نے کہا، تمہارا چہرہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ کیا کوئی جہاز ڈوب گیا ہے؟ ڈان لوئی نے جواب دیا، حضور، اگر ایک جہاز کی بات ہوتی تو آپ مجھے اس قدر پریشان نہ دیکھتے۔ ملکہ نے پوچھا، تمہارے گھر میں تو خیریت ہے؟ جناب، اگر کوئی حادثہ میرے گھر تک محدود ہوتا تو میں یہاں موخل ہونے کی جرت نہ کرتا۔ کیسا حادثہ؟ فرڈینینڈ نے چونک کر سوال کیا۔ حضور، 3 جہاز جو میں نے غلاموں کو نئی دنیا بھیجنے کے لیے منگوائے تھے تباہ ہو چکے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا ذاتی جہاز بھی غرق ہو چکا ہے۔ یہ جہاز غلاموں سمیت غرق ہو چکے ہیں۔ حضور، جہاز غلاموں کے سوار ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو گئے تھے، صرف چند ملاح ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، یا ان گھوڑوں، گایوں اور بیلوں کو نقصان پہنچا ہے جنہیں جہازوں پر لادا جا چکا تھا۔ میرے محل کا کچھ حصہ بھی تباہ ہو چکا ہے، لیکن میں اپنے ذاتی نقصانات کی اطلاع دینے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ترکوں کے ایک جنگی بیڑے کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے تقریباً 4 گھنٹے میرے قلعے کے سامنے خلیج پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ میرے تمام غلاموں، مورسکوں، ماہی گیروں اور چند بہترین کاشتکاروں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے گرجے کے پادری کو بھی کہیں غائب کر دیا ہے اور ان 8 قیدیوں کو بھی چھڑا کر لے گئے ہیں جنہیں وہ انکوزیشن کے سپرد کرنے پر مؤثر تھا۔ فرڈینینڈ نے کہا، تم نے کیا کہا؟ انہوں نے پادری کو کہیں غائب کر دیا ہے؟ ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے۔ حضور، میرا مطلب ہے کہ وہ پادری فرانسس کو بھی پکڑ کر لے گئے ہیں، کیونکہ ہم اسے آس پاس کہیں تلاش نہیں کر سکے اور سمندر سے اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ یہ بلنیسیا کے بشپ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کھانا کھاتے ہی پادری فرانسس کے ساتھ نہیں چلے گئے، ورنہ وہ بھی اس وقت ترکوں کی قید میں ہوتے۔ زیمنس نے سوال کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ترکوں نے اسے قتل نہیں کر دیا ہوگا؟ ڈان لوئی نے جواب دیا، جناب، مجھے یقین ہے کہ وہ قیدی اور غلام جنہیں ترک اپنے ساتھ لے گئے ہیں اس بات کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ لیکن آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پادری فرانسس قیدیوں کو انکوزیشن کے سپرد کرنے پر مصر تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جان بچانے کی کوشش کریں؟ جناب، اگر ان کا بس چلا تو وہ اسے بدترین اذیتوں کے لیے قیامت تک زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ملکہ نے پوچھا، کیا استباح لینے والوں کو بھی اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوگی؟ نہیں حضور، استباح لینے والے یہ جانتے تھے کہ وہ انکوزیشن کا دفتر کھولنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی ترک کو اس پر رحم آ جائے، لیکن مورسکوز کو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ زیمنس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کے علاقے میں انکوزیشن نے اب تک 8-10 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہوتا تو کسی مورسکو یا مسلمان کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ ڈان لوئی نے کہا، جناب، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ فقط ترکوں کا کارنامہ ہے اور ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی طاقت کا ثبوت دینے کے لیے میرا قلعہ منتخب کیا تھا، ورنہ کسی بڑی بندرگاہ پر بھی حملہ کر سکتے تھے۔ آپ ہر جگہ انکوزیشن کے دفتر قائم کر سکتے ہیں، لیکن ترکوں کے بیڑے کو ساحلی علاقوں میں تباہی بچانے سے نہیں روک سکتے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ مقدس انکوزیشن کو اپنے فرائض سے آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ زیمنس کا زرد چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ڈان لوئی نے جواب دیا، جناب، میں یہ نہیں کہتا۔ ملکہ نے پوچھا، تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ ترکوں کے جاسوس ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور انہیں تمام واقعات کی خبر مل رہی ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ میرے قلعے کے قریب کتنے جہاز کھڑے ہیں۔ انہیں 2 برجوں کے متعلق بھی علم تھا جو میں نے قلعے سے کچھ دور توپیں نصب کرنے کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ حملے سے قبل یہ مورچے بارود سے اڑا دیے گئے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خشک گھاس کے انبار کس جگہ ہیں، چنانچہ وہاں حملے کے وقت آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پادری فرانسس اور اس کا چھوٹا سا قید خانہ کہاں ہے۔ زیمینس نے کہا، بیرونی حملہ کرنے والوں اور ان کے جاسوسوں کی سرگرمیاں اس وقت ختم ہوں گی جب اندلس سے تمام مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور یہ کام انکوزیشن کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فرڈیننڈ نے کہا، مقدس باپ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ترکوں کی بری افواج کی توجہ مشرقی یورپ پر مبذول رہی ہے اور جنوب مغرب کے ممالک کو دہشت زدہ رکھنے کے لیے وہ بحر روم میں ہیں اور اپنی اکا دکا فتوحات کو کافی سمجھتے ہیں، ورنہ اگر وہ سیدھا خشکی کے راستے اسپین کا رخ کرتے تو شاید اس وقت ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ ایزابیلا نے کہا، یہ خطرہ تو اس صورت میں ہو سکتا تھا جبکہ غرناطہ میں مسلمانوں کی سلطنت قائم رہتی، لیکن ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ الفجارہ میں بھی ابو عبداللہ کی چھوٹی سی ریاست باقی نہیں رہی۔ زیمینس نے کہا، ہماری صحیح کامیابی یہ ہوگی کہ پورے اندلس میں ایک بھی غیر عیسائی باقی نہ رہے، اور جن لوگوں نے نیک نیتی سے دین مسیح قبول نہیں کیا وہ انکوزیشن کی آگ کا ایندھن بن چکے ہوں۔ فرڈیننڈ نے ڈان لوئی سے پوچھا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے علاقے کی حفاظت کے لیے فوج اور بحری جہازوں کا انتظام کیا جائے؟ نہیں عالیجا، میرے علاقے میں وہ جس مقصد سے آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے، اور اب وہ دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ میں اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر الفجارہ میں ہمارے لشکر کا سپہ سالار میرے ساتھ تعاون کرے تو شاید میں ان جاسوسوں کو گرفتار کر سکوں جن کے متعلق یہ باور کرنے کی معقول وجوہات ہیں کہ انہوں نے میرے قلعے پر حملہ کرنے والے ترکوں کی رہنمائی کی تھی، اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد ہمیں انتہائی مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ زیمینس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ بادشاہ اور ملکہ اس سلسلے میں آپ کی پوری اعانت کریں گے۔ اگر آپ نے ایک جاسوس کو بھی پکڑ لیا تو انکوزیشن اس سے ہزاروں غداروں کے راز اگلوا سکے گا۔ فرڈیننڈ نے کہا، انکوزیشن کی آگ کو الفجارہ تک لے جانے کے لیے آپ کو کافی عرصہ صبر کرنا پڑے گا، لیکن اگر دشمن کا کوئی جاسوس گرفتار ہو گیا تو ہم اسے انکوزیشن کے اذیت خانے میں بھیجے بغیر بھی اس سے کافی کچھ اگلوا سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کے تبادلے میں ہم ترکوں سے پادری فرانسس یا کسی اور قیدی کو رہا کروا لیں۔ ڈان لوئی، الفجارہ سے کسی آدمی کو گرفتار کرنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ وہاں چند قبائل ہتھیار ڈال چکے ہیں اور باقی قبائل کے سرداروں سے صلح کی شرائط کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ عالیجا، ڈان لوئی نے کہا، میں بھاگتے ہوئے شکار کا پیچھا کر رہا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں تاخیر سے الفجارہ پہنچا تو وہ نکل جائے گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پہنچ کر مجھے 100 سپاہی مل جائیں۔ تم بہت تھک چکے ہو، جا کر کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، اب رات ہونے والی ہے اور سفر کرنا ٹھیک نہیں۔ صبح تمہیں النجو کے نام ہمارا خط بھی مل جائے گا اور راستے کی چوکیوں کو یہ اطلاع بھی دی جائے گی کہ وہ تمہارے لیے تازہ دم گھوڑے تیار رکھیں، اور تمہاری سہولت کے لیے ایک ذمہ دار افسر بھی تمہارے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا۔ لیکن فرڈیننڈ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، موجودہ حالات میں سپہ سالار کسی پرامن علاقے کے باشندوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا پسند نہیں کریں گے۔ ڈان لوئی نے کہا، عالیجا، آپ مطمئن رہیں، میں جس علاقے سے دشمن کے جاسوسوں کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں وہاں بدامنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں باغیوں کے مقابلے میں حکومت کے طرفداروں کی تعداد زیادہ ہے۔ حارث کا فریب۔ 200 مسلح سوار مصب کی قیامگاہ کے دروازے پر رکے اور ان میں سے 5 سرکردہ آدمی گھوڑوں سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ خادموں نے انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا اور بالائی منزل پر مصب کو اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد مصب کمرے میں داخل ہوا اور باری باری گرم جوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان 5 آدمیوں میں سے 2 عرب اور 3 بربر قبائل کے سردار تھے۔ ایک عمر رسیدہ عرب سردار نے کہا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ حارث آپ کے لیے ایک خطرناک پڑوسی ہے اور آپ کو نصرانی حکومت کے شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ عام حالات میں ہم شاید اس طرف آنا پسند نہ کرتے، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ جس آگ کے شعلے
نجار، گویجار اور بلقیق میں دیکھے گئے ہیں، اس سے اب الفجارہ کی کوئی بستی محفوظ نہیں۔ جن روسا سے ہم آخری دم تک لڑنے کی توقع تھی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ہم میں جو تھوڑی بہت قوت مدافعت رہ گئی ہے وہ سختی سے کچل دی جائے گی۔ فرڈینینڈ کے تازہ حکم کے مطابق ہمارے لیے جان بچانے کی یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم عیسائی ہو جائیں، لیکن ہم ایسی زندگی سے شہیدوں کی طرح مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ الفجارہ پر نصرانی لشکر کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اس دباؤ کو کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بغاوت کو پورے کوہستان میں پھیلا دیا جائے۔ اگر ہم ایک جگہ سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں تو کئی اور مقامات پر بغاوت شروع ہو چکی ہو۔ ہمیں سیر اور میجا اور رندا کے بہادر قبائل سے حوصلہ افزا پیغامات آئے ہیں۔ انہوں نے چند چوکیوں سے نصرانیوں کو مار بھگا دیا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی ہے، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ 7,000 آدمی ہم میں سے آگے جا چکے ہیں، اور ہمارے یہاں آنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ سعد کا باپ ایک مجاہد تھا اور ہمارا دوست بھی، اور میں آپ کو یہ مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے لیے نہیں تو اس لڑکی کے لیے کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے کوچ کر جائیں۔ ابھی سمندر کا راستہ کھلا ہے اور ساحل پر آپ کو کوئی جہاز بھی مل جائے گا، لیکن یہ صورت زیادہ عرصہ نہیں رہے گی۔ جب فرڈینینڈ کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اب کوہستان کے کسی علاقے کے لوگ بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، تو اندلس ہمارے لیے ایک قید خانہ بن جائے گا۔ آپ کو یہ توقع ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ حارث کی ہمسائیگی یا دوستی کے باعث آپ کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے گی۔ مصعب نے جواب دیا، ہمیں اس قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سعد کا شوہر شادی کے دن حارث کی وجہ سے گرفتار ہوا ہے۔ قرب و جوار کے جن لوگوں کو سعد سے ہمدردی ہے وہ یہ جانتے تھے کہ حارث سے انتقام لیا جائے، لیکن سعد کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر حارث کو کوئی حادثہ پیش آیا یا اس کے قلعے پر حملہ ہوا تو ہم ایک دن کے لیے بھی یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ میں حارث کے ساتھ سعد کی ہمدردی کی وجہ نہیں سمجھ سکتا۔ سعد کو اس غدار کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، وہ مجھ سے کہیں زیادہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمارا بدترین دشمن ہے۔ شاید وہ الفجارہ میں عیسائیوں کا سب سے بڑا جاسوس ہے، لیکن سعد یہاں رہنا چاہتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ کسی نہ کسی دن ابو الحسن اس کی تلاش میں یہاں ضرور آئے گا، اور اس کی آمد پر یہ گھر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے اسے یہ نہیں سمجھایا کہ موجودہ حالات میں اس کا یہاں رہنا کتنا خطرناک ہے؟ میں اس سے سینکڑوں بار یہ بات کر چکا ہوں۔ آپ کی آمد سے قبل بھی میں اسے یہی سمجھا رہا تھا۔ وہ بذات خود بھی موجودہ حالات اور مستقبل کے خطرات کو مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے، مگر میں اس کا یہ یقین تبدیل نہیں کر سکا کہ ابو الحسن یہاں ضرور آئے گا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ اگر آپ اس سے گفتگو کریں تو آپ اس کی ذہنی حالت پر شبہ نہیں کریں گے۔ میں شاید اسے افریقہ جانے پر آمادہ کر لیتا، لیکن اس نے اپنی خالہ کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی ہے کہ ہمیں ابو الحسن کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارے نوکروں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں جسے سعد کی باتوں پر یقین نہ ہو۔ وہ سب ابو الحسن کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگرچہ موجودہ حالات انتہائی اضطراب انگیز ہیں، لیکن سعد کی یہ حالت ہے کہ پہلے تو وہ بہت مضطرب رہا کرتی تھی، لیکن اب اس کا اضطراب دور ہو چکا ہے۔ وہ صبح و شام اس کے پیغام کا انتظار کرتی ہے اور اس کا راستہ دیکھتی رہتی ہے۔ یہی حال اس کی خالہ کا ہے۔ کسان عورتوں کو اس پر اس قدر اعتقاد ہے کہ وہ اپنے بیمار بچوں کے لیے اس سے دعائیں کرواتی ہیں، اور علاقے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ اس کی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں۔ بوڑھے سردار نے کہا، اگر سعد کو اس حد تک اپنے شوہر کے واپس آنے کا یقین ہے تو میں اس مسئلے پر بحث نہیں کروں گا۔ آپ کو بھی یہیں رہنا چاہیے۔ آج کے بعد ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کی خاطر حارث کی قیامگاہ پر کوئی حملہ نہ کیا جائے۔ اللہ اس معصوم لڑکی کی امیدیں پوری کرے۔ آپ اب ہمیں اجازت دیں، ہمارے ساتھی باہر انتظار کر رہے ہیں۔ عمر رسیدہ سردار اٹھے، مصعب کے ساتھ باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعد مصعب دروازے پر کھڑا سواروں کے گھوڑوں کا گرد و غبار دیکھ رہا تھا۔ ایک صبح سعد اپنے کمرے کے دریچے میں کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ ایک خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، ایک دیہاتی عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے آپ کی خالہ سے ملاقات کے لیے کہا تھا، لیکن وہ مصر تھی کہ میں صرف سعد سے بات کروں گی۔ وہ کہاں ہے؟ سعد نے پوچھا۔ وہ برآمدے میں کھڑی ہے۔ سعد جلدی سے باہر نکلی اور برآمدے میں ایک اجنبی عورت سے مخاطب ہو کر بولی، میں سعد ہوں، تم کہاں سے آئی ہو؟ عورت نے سعد کے پیچھے خادمہ کو دیکھ کر کہا، میں علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔
سعد اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے اندر لے گئی۔ کہو کیا بات ہے، تم کیا پیغام لائی ہو؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ مجھے امارہ نے بھیجا ہے۔ کچھ دیر سعد کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے کہا، ابو عامر کی بیوی نے؟ جی ہاں۔ تم نے ابو عامر کو دیکھا تھا؟ جی نہیں۔ امارہ کے گھر میں کوئی اور تھا؟ جی، میں اس کے گھر نہیں گئی۔ وہ لوگ ایک مدت سے کہیں غائب تھے۔ آج الگ صبح وہ ہمارے گھر آئی اور اس نے اصرار کیا کہ میں کسی بہانے آپ کے پاس پہنچوں اور آپ کو یہ پیغام دوں کہ اگر آپ ایک خوشخبری سننا چاہتی ہیں تو تنہا میرے گھر پہنچ جائیں۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ رات کے وقت گاؤں پہنچی تھی اور ہمارے گھر کے سوا کہیں اور نہیں گئی۔ اس نے مجھے یہ بھی تاکید کی تھی کہ میں گاؤں میں کسی اور سے اس کی آمد کا ذکر نہ کروں۔ وہ کچھ خوف زدہ سی دکھائی دیتی تھی۔ میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی تھی کہ اگر دوسروں نے اسے دیکھ لیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ میری پرانی سہیلی ہے اور اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اسی لیے میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوتے ہی اس طرف چل پڑی۔ اگر آپ نے نہیں جانا تو میں اسے اطلاع دے دوں گی۔ ساتھ بھاگ کر برابر کے کمرے میں گئی اور واپس آ کر سونے کا ایک سکہ عورت کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام سمیہ ہے۔ اگر آپ وہاں جانا مناسب نہ سمجھیں تو میں امارہ سے کہوں گی کہ وہ خود یہاں رات کے وقت پہنچ جائے۔ سعد نے جواب دیا، نہیں، اگر امارہ یہاں نہیں آتی تو اس کی لازماً کوئی وجہ ہوگی۔ میں اس کے گھر چل رہی ہوں۔ کب؟ ممکن ہے کہ تم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں۔ دیہاتی عورت سلام کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئی۔ سعد نے خادمہ کو آواز دے کر بلایا اور کہا، ابو یعقوب سے کہو 2 گھوڑے تیار کرے۔ خادمہ چلی گئی۔ سعد نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور اپنی خالہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ خالہ جان، میں ذرا باہر جا رہی ہوں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ امارہ ابو عامر کی بیوی میرے لیے کوئی پیغام لائی ہے۔ اس سے یہاں آنے میں کوئی خطرہ ہے، اس لیے میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ جب خالو جان آئیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، ورنہ ابو یعقوب آپ کو واپس آ کر بتا دے گا کہ میں کب آؤں گی۔ سعیدہ نے کہا، بیٹی، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کوئی سازش نہ ہو۔ خالہ جان، اس علاقے میں حارث سے زیادہ ہمارا دشمن اور کون ہو سکتا ہے؟ اب اسے ہم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ آج ہم ان ایام سے کہیں زیادہ بے باس ہیں جب وہ ابو الحسن کو پکڑ کر لے گیا تھا۔ پہلے ہماری یہ حالت تھی کہ ایک آتش فشاں پہاڑ ہم سے بہت قریب تھا، اور اب میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ وہ پھٹ رہا ہے اور ہم اس کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ خالہ جان، آپ ہجرت کے لیے تیار رہیں۔ بیٹی، اگر تم کہو گی تو ہم اسی وقت روانہ ہو جائیں گے۔ تمہارے خالو کو صرف تمہارے جذبات کا شدید احساس ہے۔ خالہ جان، جب میں واپس آؤں گی تو ہمیں روانہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آخر یہ بات تمہارے دماغ میں آ گئی ہے۔ خالہ جان، میرے دماغ میں یہ کوئی نئی بات نہیں آئی۔ میں نے پرسوں آپ کو اپنا خواب سنایا تھا اور اس خواب کے بعد میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میری آزمائش کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ابو الحسن آزاد ہو چکا ہے اور آس پاس کسی جگہ موجود ہے۔ ممکن ہے کہ وہ زخمی ہو اور ابو عامر کے گھر میں میرا انتظار کر رہا ہو۔ امارہ نے اس عورت کو اس کے سوا کوئی بات نہیں بتائی کہ وہ مجھے کوئی خوشخبری سنانا چاہتی ہے۔ خالہ جان، مجھے اجازت دیجیے۔ سعیدہ نے کہا، بیٹی، میں تمہیں کیسے منع کر سکتی ہوں؟ تھوڑی دیر بعد جب سعد ابو یعقوب کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلی تو ابو یعقوب نے کچھ دور جا کر کہا، ٹھہریے، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سعد نے گھوڑا روک لیا اور ابو یعقوب نے قریب ہو کر کہا، آپ نے پہلے کبھی اس عورت کو دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اسے غور سے نہیں دیکھ سکا، تاہم مجھے یہ خیال آیا کہ وہ ابو عامر کی بستی کی عورت نہیں ہو سکتی۔ اس کا لباس دیہاتی تھا، لیکن چال ڈھال دیہاتی عورتوں سے مختلف تھی۔ دیہات کے لوگ کسی مجبوری کے بغیر اپنی عورتوں کو تنہا نہیں بھیجتے۔ ابو یعقوب، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ تنہا میرے پاس آئے۔ ابو یعقوب نے کہا، ممکن ہے کہ یہ میرا وہم ہو، لیکن آج میں اس گاؤں کا رخ کرتے ہوئے اپنے دل میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ بستی سے باہر گھوڑے سے اتر جائیں اور اسے گھر کی طرف ہانک دیں۔ اس گاؤں کے ایک کسان کا نام یحییٰ ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں اس کے گھر اپنا گھوڑا چھوڑوں گا اور ابو عامر کے گھر کے آس پاس کسی جگہ چھپ کر دیکھتا رہوں گا۔ اگر آپ کو کوئی خطرہ درپیش ہوا تو کم از کم میں گھر والوں کو یا آس پاس آپ کے ہمدرد
لوگوں کو اطلاع دے سکوں گا، ورنہ ابو عامر کی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد آپ میرے گھوڑے پر واپس گھر جا سکیں گی۔ یہ ٹھیک ہے، اب آپ سیدھے راستے سے جائیں اور میں قلعے کے عقب سے چکر لگا کر وہاں پہنچوں گا، یہ بھی مناسب ہے، سعد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ جب وہ راستے کی پہاڑی عبور کر رہی تھی تو تھوڑی دور آگے امارہ کا پیغام لانے والی عورت جا رہی تھی۔ وہ تیز رفتار گھوڑے کی ٹاپ سے بدحواس ہو کر راستے سے ایک طرف ہٹ گئی۔ پھر جب سعد اس کے قریب سے گزر رہی تھی تو اس نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے، لیکن سعد اسے دیکھے بغیر آگے نکل گئی۔ وہ چلائی، ٹھہرو ٹھہرو، امارہ گھر پر نہیں ہے، میں نے جھوٹ کہا تھا، خدا کے لیے رک جاؤ۔ مگر اس کی آواز تیز رفتار گھوڑے کی ٹاپ میں تللیل ہو رہی تھی۔ حارث کی قیامگاہ کے سامنے کچھ فاصلے سے گزرتے ہوئے اسے صدر دروازے سے باہر کھلے میدان میں چند خیمے دکھائی دیے، ایک طرف گھوڑے بھی بندھے ہوئے تھے۔ یہ ایک نئی بات تھی، عام حالات میں شاید وہ اسے بہت اہمیت دیتی، لیکن امارہ کا پیغام ملنے کے بعد اس کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ابو الحسن کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے گھوڑے کی رفتار کم کرنے کی بجائے اسے ایڑ لگا کر اور تیز کر دیا۔ گاؤں سے باہر ایک باغ کے قریب پہنچ کر سعد گھوڑے سے اتر پڑی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد لگام کا سرا گھوڑے کی گردن کے گرد لپیٹ دیا اور اسے تھپکی دے کر گھر کی طرف ہانک دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ امارہ کے مکان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ کسی نے اندر سے کنڈی کھول دی۔ سعد جلدی سے سین میں داخل ہوئی اور امارہ کی بجائے ایک عمر رسیدہ آدمی کو دیکھ کر بولی، امارہ کہاں ہے اور تم کون ہو؟ عمر رسیدہ آدمی نے جواب دیا، امارہ کو ہم نے احتیاطاً کہیں چھپا دیا ہے اور میں ابو عامر کا دوست ہوں۔ اگر آپ کا نام سعد ہے تو آپ اندر تشریف رکھیں، میں امارہ کو ابھی بلاتا ہوں۔ ابو عامر کہاں ہے؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے انہیں اس لیے چھپا لیا تھا کہ گاؤں میں کوئی غدار حارث کو خبردار نہ کر دے۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ سعد کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ نہیں، میں انہیں یہیں بلاتا ہوں۔ عمر رسیدہ آدمی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس نے باہر نکلنے کی بجائے اندر سے کنڈی لگا دی۔ سعد نے کسی غیر متوقع خطرے کے پیش نظر جلدی سے اپنا خنجر نکالا اور بھاگ کر اس کے پیٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے چلائی۔ تم حارث کے جاسوس ہو، خدا معلوم اندلس کے مسلمان کب تک اپنے غداروں کے جرائم کی سزا بھگتتے رہیں گے، لیکن تم اپنے آقاؤں سے انعام حاصل کرنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ بتاؤ وہ کہاں ہیں اور تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ پیچھے سے کسی نے کہا، تم ایک بوڑھے آدمی کے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سعد نے مڑ کر دیکھا، حارث کمرے سے نکل رہا تھا اور اس کے ساتھ 4 مسلح آدمی تھے۔ تم؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ حارث نے جواب دیا، ہاں میں، اور یہ بوڑھا آدمی میرا ایک ادنا ملازم ہے، اور وہ عورت بھی تمہاری ایک ادنا ملازمہ تھی جسے تم نے ہمارے گھر بھیجا تھا۔ ہاں، یہ ایک مجبوری تھی۔ مجھے بہت پہلے سے شبہ تھا کہ ابو عامر اور اس کے بال بچوں کے اچانک غائب ہو جانے کا ابو الحسن کی کیس سے گہرا تعلق ہے، اور جب ابو عامر کچھ عرصہ کے لیے کہیں گیا تھا تو تمہارا نوکر بستی کے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کب آئے گا۔ پھر جب وہ واپس آ گیا تو تمہاری اور امارہ کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ بالآخر جب ایک مدت کے بعد ابو عامر اور اس کے بال بچے کہیں غائب ہو گئے تو بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق تمہارا نوکر یہاں آ کر ان کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ شاید تم اسے اپنے شوہر کے متعلق کوئی خبر ملنے کی امید پر یہاں بھیجا کرتی تھی، اور اب تمہارے یہاں آنے سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس بارے میں تم بہت کچھ جانتی ہو۔ سعد غصے سے بےتاب ہو کر آگے بڑھی اور پھر آنکھ جھپکنے کی دیر میں حارث اس کے خنجر کی زد میں تھا، لیکن ایک مسلح آدمی نے آگے بڑھ کر سعد کو ایک طرف دھکیل دیا اور خنجر نے حارث کے سینے میں اترنے کی بجائے اس کا بازو زخمی کر دیا۔ دوسرے آدمی نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑی اور خنجر گر پڑا۔ تیسرے نے سعد پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، مگر حارث چلایا، ٹھہرو، اسے کچھ نہ کہو، اسے وہ سب راز معلوم ہیں جن کے لیے بلنیسیا سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں۔ ایک سپاہی نے حارث کے بازو سے خون بند کرنے کے لیے بوڑھے آدمی کا پٹکا اتار کر پٹی باندھ دی اور کچھ سوچ کر سعد سے مخاطب ہوا، بیوقوف لڑکی، مجھے معلوم نہیں کہ ڈان لوئی تمہارے لیے کیا سزا تجویز کرے گا، لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم نے صاف گوئی سے کام لیا اور اس علاقے میں ابو الحسن کے تمام ساتھیوں اور مددگاروں کے نام بتا دیے تو ممکن ہے کہ تم ایک اذیتناک موت سے بچ جاؤ گی۔
میں تمہیں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں جو تم عمارہ سے پوچھنے آئی تھی۔ ابو الحسن آزاد ہو گیا ہے۔ ابو عامر جس کی وفاداری تم نے خرید لی تھی وہ اپنی مہم میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہے، اور اب تم سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس سازش کے سرغنہ کون تھے، اور اگر تم نے سیدھی طرح بات نہ کی اور ڈان لوئی کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دیا تو وہ تمہیں انکوزیشن کے ایسے اذیت خانوں میں بھیج سکتا ہے جہاں آئینی عزائم کے انسان بھی اپنے دل میں کوئی راز چھپا نہیں سکتے۔ میں یہ مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مصعب میرا دوست ہے اور میں اسے مکمل تباہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ ساتھ چند ثانیے سر جھکائے کھڑی رہی اور پھر اس نے حارث کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ملال کی بجائے امید کی روشنی تھی اور آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے خالو جانتے ہیں کہ تم کس قسم کے دوست ہو، ہم صرف تمہارے مزید شر سے بچنے کے لیے خاموش تھے، لیکن ہر راستے کی ایک آخری منزل ہوتی ہے۔ اگر ابو الحسن زندہ ہے اور وہ آزاد ہو چکا ہے تو میں تمہیں بھی ایک راز بتا سکتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کی تلوار لمحہ بلمحہ تمہاری شارک کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اس وقت تم میرے وار سے تو بچ گئے ہو لیکن اس کی ضرب سے کبھی جانبر نہ ہو سکو گے۔ حارث نے ایک کھوکھلا کہکا بلند کرتے ہوئے کہا، وہ سمندر پار جا چکا ہے، وہ ترکوں کی پناہ میں ہے، اور شاید اب وہ تمہارا نام بھی بھول چکا ہوگا۔ آج کے بعد تمہیں صرف اپنے خاندان کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گی۔ حارث اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تم میں سے کوئی باہر جا کر سواروں کو میری طرف سے یہ حکم دے کہ وہ اس مکان کے سامنے جمع ہو جائیں اور تمہارے گھوڑے بھی لے آئیں۔ گاؤں کے لوگوں کو اس طرف نہ آنے دیں۔ ایک گھوڑے پر اس لڑکی کو بٹھا کر قلعے میں لے چلو۔ میرا زخم معمولی ہے، کسی سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس لڑکی کو یہ معلوم ہوتا کہ قلعے کے اندر اسے کیا پیش آنے والا ہے تو اس کی گفتگو کا انداز یقیناً اس سے مختلف ہوتا۔ ابو یعقوب نے گاؤں کی سب سے آخری گلی میں یحییٰ کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی نے دروازہ کھول کر کہا، وہ باہر گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ خیریت تو ہے نا؟ تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔ ابو یعقوب نے جواب دینے کی بجائے سین میں داخل ہو کر گھوڑے کو ایک طرف باندھ دیا اور کہا، وہ آئیں تو انہیں مسجد میں بھیج دیجیے، میں وہاں انتظار کروں گا۔ تم یہاں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے۔ ابو یعقوب، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو۔ میری بہن، میں واپس آ کر آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکوں گا۔ ممکن ہے کہ مجھے کسی کام میں آپ کی مدد کی ضرورت بھی پڑ جائے۔ ابو یعقوب یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسجد میں داخل ہوا جس کے صحن سے وہ گاؤں کی پہلی 2 گلیاں اور باہر کے باغ اور اس راستے کا کچھ حصہ دیکھ سکتا تھا جو شمال سے جنوب کی طرف جاتا تھا۔ ابو عامر کے گھر کا دروازہ بند تھا اور گلی میں اسے کوئی بات تشویشناک نظر نہ آئی، مگر اس نے باغ کی طرف دیکھا تو اسے درختوں کی اوٹ میں چند گھوڑے دکھائی دیے۔ وہ سین سے نکل کر سڑک کے دوسرے کنارے درختوں کی آڑ لیتا ہوا مسجد کی دائیں طرف بڑھا تو اس نے دیکھا کہ چند آدمی گھوڑوں کی لگامیں تھامے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے 8-10 سوار باغ میں پھیلے ہوئے تھے۔ پھر اچانک اسے باغ کے سامنے سے گزرنے والے راستے پر سعد دکھائی دی اور اس کا دل بیٹھ گیا۔ سعد ادھر ادھر دیکھے بغیر کونے کے مکان کی طرف چلی گئی۔ ابو یعقوب بھاگ کر واپس مسجد کے قریب پہنچا تو سعد عمارہ کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ پھر وہ بے بسی کی حالت میں مسجد کے صحن میں کھڑا سعد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فطرتاً نڈر تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ذہنی اور جسمانی قوتیں جواب دے چکی ہیں۔ کبھی کبھی اسے انتظار کے لمحات انتہائی صبر آزما محسوس ہوتے اور اس کے جی میں آتا کہ وہ بھاگ کر مکان کے اندر داخل ہو جائے، لیکن مصلحتیں اس کی بے چینی پر غالب آ جاتی۔ بالآخر سوار باغ سے نکل کر ابو عامر کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے۔ سعد، حارث اور اس کے ساتھی مکان سے نکلے۔ ملازم ایک سفید گھوڑا دروازے پر لے آئے اور حارث اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ دوسرا گھوڑا سعد کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس پر سوار ہو گئی۔ اس عرصے میں ابو یعقوب کے دل میں بارہا یہ خیال آیا کہ وہ بھاگ کر اپنا خنجر حارث کے سینے میں گھونپ دے، مگر اس خیال نے اس کے پاؤں جکڑ دیے تھے کہ وہ ایک دیوانے کی طرح جان تو دے سکتا ہے لیکن سعد کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوا تو ابو یعقوب کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ راستے سے کچھ دور ہٹ کر کھیتوں میں سے ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پھر جب وہ سڑک سے قلعے کی طرف جانے والے راستے کی طرف مڑے
تو رک گیا۔ کچھ دیر ایک درخت کے پیچھے کھڑا رہا اور جب وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو اس نے سوچا کہ وہ جلدی سے پیدل چل کر اپنے قلعے میں مصعب کو خبردار کرے، لیکن پھر اسے خیال آیا کیوں نہ وہ گاؤں سے اپنا گھوڑا لے لے تاکہ جلدی سے گھر پہنچ جائے۔ چنانچہ وہ واپس گاؤں کی طرف بھاگنے لگا، لیکن اچانک اسے اپنے عقب میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ حارث کے قلعے کی سمت خیموں کی اوٹ سے 15-20 سرپٹ سوار نمودار ہوئے اور گرد کے بادل اڑاتے ہوئے اس پہاڑی کی طرف نکل گئے جس کے عقب میں مصعب کی قیامگاہ تھی۔ ابو یعقوب کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر اچانک ایک نئی امید اور ولولے کے ساتھ گاؤں کی طرف چل دیا۔ ہر قدم پر اس کی رفتار تیز سے تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگا۔ میرے اللہ، وہ بلند آواز سے بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا، مجھے ہمت دے کہ میں ان کی مدد کر سکوں، سعد اور اس کی خالہ کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کر سکوں۔ میرے اللہ، تو رحیم ہے، تو جبار ہے، میں ان بے بس انسانوں کے لیے تیرے کرم اور تیری پناہ کا طلبگار ہوں جن کے لیے ظالموں نے عزت کی زندگی کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ میرے اللہ، سعد کو مرتے وقت بھی یہ امید ہوگی کہ ابو الحسن واپس آئے گا، اگر تیرا کرم ہو تو اس کی امیدیں پوری ہو سکتی ہیں۔ میرے اللہ، وہ بے بس خاتون کسی معجزے کی امید پر زندہ تھی اور مرنے سے پہلے وہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ غفور اور رحیم، ان پر رحم فرما۔ سعد ننگے سر 4 مسلح پہرےداروں کے درمیان ڈان لوئی کے سامنے کھڑی تھی۔ حارث اور نصرانی فوج کا ایک افسر اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے کے دروازے پر 2 سپاہی نیزے تانے کھڑے تھے۔ ڈان لوئی کچھ دیر سعد کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ عجیب اتفاق ہے کہ تمہارا شوہر بھی اسی کمرے میں میرے سامنے پیش ہوا تھا۔ پھر وہ حارث سے مخاطب ہوا، حارث، تم نے اسے مصعب اور اس کی بیوی کے متعلق بتا دیا ہے؟ جی ہاں، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ اب اسے آپ کے سامنے غلط بیانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈان لوئی نے سعد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ابو الحسن کی جان صرف اس لیے بچ گئی تھی کہ وہ میرے سامنے سچ بولا تھا۔ مجھے ایک بہادر اور خوبصورت نوجوان کی موت پسند نہ تھی۔ میں تمہاری ہلاکت بھی پسند نہیں کروں گا۔ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں ضرور زندہ رہنا چاہیے۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ ابو عامر کے علاوہ اس علاقے میں ابو الحسن کے مددگار اور کون کون لوگ ہیں اور وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں تو میں تمہاری جان بچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تمہارے شوہر کی جان بچانا تو میرے بس کی بات نہیں، لیکن اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نئی دنیا بھیج دیا جائے گا اور وہاں تمہیں کوئی ایسا آدمی مل جائے گا جس کی رفاقت میں تم ابو الحسن کو بھول جاؤ گی۔ مصعب اور اس کی بیوی کی موت کے بعد اب یہاں تمہارا کوئی نہیں۔ اگر تم نے مجرموں کو پکڑوانے میں ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو میں تمہیں غرناطہ میں انکوزیشن کے سپرد کر دوں گا۔ تمہارے خاوند کے متعلق مجھے یقین نہیں کہ وہ فرار ہونے کے بعد دوبارہ اندلس کی زمین پر قدم رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر بالفرض وہ الفجارہ تک پہنچ ہی گیا تو انکوزیشن کے اذیت خانوں میں تم اسے نہیں دیکھ سکو گی۔ میرا ایک ملازم کچھ عرصہ انکوزیشن کے اذیت خانے میں کام کر چکا ہے، میں تمہیں کچھ وقت کے لیے اس کے سپرد کر دوں گا اور پھر تم یہ اندازہ کر سکو گی کہ غرناطہ کے انکوزیشن کے اذیت خانے میں تمہارا کیا حشر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ مصعب اور اس کی بیوی زندہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے، ورنہ ہم ایک ساحت کے اندر اندر ان سے کئی راز اگلوا لیتے اور اب تک سینکڑوں آدمی گرفتار ہو چکے ہوتے۔ ویسے بھی اب کسی مسلمان کو قید یا قتل کرنے کے لیے اس پر کوئی جرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حکومت اور کلیسا کو کسی کے خلاف حرکت میں لانے کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے غلاموں کو آزاد کروانے کی سازش میں حصہ لینے والوں کے ساتھ کسی بے گناہ کو بھی پکڑ لیا جائے۔ تمہارے لیے اب زندہ رہنے اور امن سے باقی زندگی بسر کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ اور حکومت اور کلیسا کے خلاف ہر سازش کا انکشاف کر دو۔ پھر تم غلامی کی اذیتوں سے بچ جاؤ گی اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئی اچھا نوجوان تم سے شادی بھی کر لے۔ سعد کا سارا وجود غصے کی شدت سے لرز رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹ بچے ہوئے تھے اور وہ ڈان لوئی کی بجائے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حارث، اسے سمجھاؤ، ڈان لوئی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حارث کچھ سوچ کر سعد سے مخاطب ہوا، بیٹی، مجھے مصعب اور تمہاری خالہ کی موت کا بہت افسوس ہے، لیکن یہ ان کی غلطی تھی۔
فوج کے آدمی ان کے گھر کی تلاشی لینے گئے تھے، لیکن نوکروں نے مزاحمت کی، جس سے 3 آدمی ہمارے بھی مارے گئے تھے اور 5 زخمی ہوئے۔ ایک سپاہی مصعب کے ہاتھوں قتل ہوا اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ ایک سپاہی کو مصعب کی بیوی نے تمنچے سے ہلاک کر دیا تھا۔ اس حماقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت تمہارا قلعہ اور اس کے قریب بستی کے کئی مکان جل رہے ہیں۔ ڈان لوئی نے پھر کہا، اس لڑکی کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لڑائی کے وقت یہ ان احمقوں کے ساتھ نہیں تھی، ورنہ اشتعال کی حالت میں وہ اسے صرف زخمی یا گرفتار کرنے پر اکتفا نہ کرتے۔ سعد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری خالہ اور خالو نے غلامی اور ذلت کی زندگی پر شہادت کی موت کو ترجیح دی۔ تمہیں اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مغلوب ہو چکے ہیں۔ تم نے ہم پر فتح حاصل نہیں کی۔ ہماری شکست ان غداروں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے جو ہماری ملی حصار میں صدیوں سے شگاف ڈال رہے تھے۔ ابو عبداللہ اور ابو القاسم، جنہوں نے تمہارے لیے غرناطہ کے دروازے کھولے تھے، ان ملت فروشوں کے طویل سلسلے کی آخری کڑیاں تھے جن کے باعث ہماری عظیم سلطنت بتدریج ختم ہوئی، اور تمہیں یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ہماری زندگی کی اب کوئی قیمت نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارا اندلس، جس کے ایک ایک ذرے پر ہماری عظمت رفتہ کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں، اب ایسا جنگل بن چکا ہے جہاں ہمیں عام جانوروں کی حیثیت سے بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ میں تمہارے مظالم سے نہیں ڈرتی، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن کاش مستقبل کے ادوار میں ہمارے خون کی ندیاں، ہمارے آنسوؤں کے دریا اور ہماری جلی ہوئی بستیوں کی راکھ ہمارے ماضی کے غداروں کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتے۔ ڈان لوئی نے کہا، لیکن ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، اور وہ زندگی ایسی ہوگی کہ تم ہر آن موت کی تمنا کرو گی۔ مجھے یقین ہے کہ جب تمہیں دوسری بار ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا تو تمہارے خیالات مختلف ہوں گے۔ میں تمہیں انکوزیشن کے جلادوں کے سپرد کرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس وقت بھی تمہاری یہ خواہش نہیں کہ تم ابو الحسن کے لیے زندہ رہو؟ اگر وہ میرے سامنے پیش ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو ممکن ہے کہ میں اسے بھی تمہارے ساتھ نئی دنیا بھیج دوں۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اندلس میں ہمارے لیے غلاموں کا قحط پڑ گیا ہے، مجھے تو صرف اس خیال سے تکلیف ہوتی ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی آگ میں جلا دی جائے گی۔ سعد نے جواب دیا، ڈان لوئی، مجھے یقین ہے کہ میں اور میرا شوہر ایک دوسرے کو تمہارے غلاموں کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے، اور نہ آگ کے شعلوں میں تمہارے راہب میری چیخیں کبھی سن سکیں گے۔ سعد نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا، تمہاری دھمکیاں یا موت کا خوف اللہ پر میرا ایمان متزلزل نہیں کر سکتا۔ تم مجھ سے یہ اطمینان نہیں چھین سکتے کہ ابو الحسن آزاد ہو چکا ہے۔ ڈان لوئی نے غور سے سعد کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر امید کی روشنی اور آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک سے مرعوب ہو کر رہ گیا۔ اس کو لے جاؤ، اس نے کہا۔ جب پہرے دار سعد کو لے کر کمرے سے نکل گئے تو اس نے حارث سے کہا، اس لڑکی کے متعلق تمہارے آدمیوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ابھی الفجارہ کے کئی علاقوں میں بغاوت فرو نہیں ہوئی اور سپہ سالار اس جگہ بھی اپنے سپاہی بھیجنے سے جھجکتا ہے۔ حارث نے جواب دیا، جناب، اس علاقے میں کوئی سر نہیں اٹھائے گا، آپ مطمئن رہیے۔ ڈان لوئی نے برہم ہو کر کہا، بیوقوف، میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لڑکی کسی کی غفلت یا سازش کے باعث یہاں سے نکل گئی تو اس علاقے میں بھی آگ بڑک اٹھے گی۔ میں ان لوگوں سے بہت ڈرتا ہوں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ حارث نے کہا، جناب، ابھی تک اسے یہ خوش فہمی ہے کہ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ اتنی نازک ہے کہ معمولی اذیت بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ ڈان لوئی نے کہا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم کسی وقت بھی لڑکی کو بغیر کسی دقت کے گرفتار کر لو گے اور مجھے اتنی آسانی سے سازش کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں گی تو میں سپہ سالار سے مدد لے کر یہاں نہ آتا۔ وہ قلعہ اب حکومت کی ملکیت تھا اور جن سپاہیوں نے اسے آگ لگائی ہے میں انہیں سخت سزا دلواؤں گا۔ حارث نے جھجکتے ہوئے کہا، جناب، اگر انہیں لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تو عوام پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ میں نے چند بااثر آدمیوں کو بھیج دیا ہے کہ وہ لوگوں کا جوش ٹھنڈا کریں اور جن لوگوں کے گھر جل گئے ہیں انہیں یہ سمجھائیں کہ ان پر یہ مصیبت مذہب کی وجہ سے آئی ہے۔ تمہیں اس بات کا کوئی خطرہ تو نہیں کہ وہ اس قلعے پر حملہ کر دیں گے؟ جناب، جب بغاوت زوروں پر تھی اور پہاڑوں پر دور دور تک آگ کے شعلے دکھائی دیتے تھے تو بھی مجھے اس علاقے میں کسی بدامنی کا خدشہ نہیں تھا۔ آپ کو یہاں سپاہیوں کے لانے کی ضرورت نہ تھی۔
اس علاقے میں غرناطہ سے آنے والوں کی تعداد کافی ہے اور جن لوگوں سے کسی مزاحمت کا خدشہ ہو سکتا تھا وہ افریقہ جا چکے ہیں، باقی سب زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور جب کبھی مقامی لوگوں سے سرکشی کا کوئی خدشہ ہوتا ہے تو وہ ان کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا جناب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس لڑکی کی بہت عزت کرتے ہیں، اور یہ خبر دور دور تک پھیلی ہوئی ہے کہ اس کا شوہر شادی کے دن گرفتار ہو گیا تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے مشتعل ہو جائیں گے، آپ کی موجودگی میں کسی کے مشتعل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر مجھے چونکہ اس کے بعد بھی یہاں رہنا پڑے گا، اس لیے اس پر یہاں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسے نرمی سے سمجھا کر استباء لینے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی سہارا نہ ہو زیادہ عرصہ اپنی ضد پر قائم نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی سے کہوں گا کہ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ڈان لوئی نے کہا، جب تم یہ کہتے ہو کہ اس کا کوئی سہارا نہیں تو تم یہ بھول جاتے ہو کہ ابو الحسن آزاد ہو چکا ہے۔ میں اپنے ساتھ زیادہ فوج اس لیے نہیں لایا کہ یہ جگہ سمندر سے دور ہے، ورنہ میں رات کے وقت آرام کی نیند نہ سو سکتا۔ اس لڑکی کو تہ خانے کی بجائے کسی کمرے میں بند کرو اور اسے یہ بتاؤ کہ ہم نے اس کے آرام کا خاص خیال رکھا ہے۔ اپنی بیوی اور بیٹی سے کہو کہ وہ اسے عیسائی بن جانے کے فوائد سمجھائیں، اور میں خود بھی اس سے علیحدگی میں بات کروں گا۔ سعد کے سپنوں کی تعبیر۔ ایک ساتھ رات گزر چکی تھی اور مصب کی قیامگاہ میں آگ کے شعلے ابھی تک بلند ہو رہے تھے۔ قلعے سے باہر بستی کے بعض گھروں میں بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ ابو الحسن اپنے دل میں ہر لہجہ بڑھتے ہوئے درد کی ٹیسیں محسوس کرتا ہوا کھلے دروازے سے سین میں داخل ہوا۔ اسے 10-15 انسانوں کی لاشیں دکھائی دیں جنہیں قتل کرنے والے بری طرح مسخ کر گئے تھے۔ قلعے کے بعض کمروں سے بھی جلتی ہوئی لاشوں کی بو آ رہی تھی۔ ابو الحسن چند ثانیے ساکت و جامد کھڑا رہا، بالآخر وہ چلایا، سعد! اور پھر وہ ہمت جس کی بدولت اس نے برسوں اسیری اور غلامی کی صحبتیں برداشت کی تھیں یکا یک جواب دے گئی، اور اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میرے اللہ، میں اپنی موت سے پہلے سعد کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ اگر وہ سب شہید ہو چکے ہیں تو مجھے یہ غم بھی برداشت کرنے کی ہمت دے۔ اگر سعد زندہ ہے اور نصرانیوں کی قید میں ہے تو مجھے طاقت دے کہ میں اس کے قید خانے کا دروازہ توڑ سکوں اور اس پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے سکوں۔ اور پھر وہ اپنے دل کو تسلیاں دے رہا تھا، نہیں سعد، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگ کے یہ شعلے مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کر سکتے۔ مجھے قید سے نکالنے والا تمہیں بھی موت کے منہ سے بچا سکتا ہے۔ سعد، میں ابو الحسن ہوں، میں آ گیا ہوں۔ اس ماحول میں ابو الحسن کو اپنی آواز بھی اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور پھر ایک سوار سین میں داخل ہوا۔ اس نے آگ کی روشنی میں ابو الحسن کو دیکھ کر گھوڑا روکا۔ ابو الحسن کی مدافعانہ قوت بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ سوار گھوڑے سے کود کر چلایا، ابو الحسن، میں ابو یعقوب ہوں، اور بھاگ کر بے اختیار اس سے لپٹ گیا۔ وہ ایک بچے کی طرح رو رہا تھا۔ ابو الحسن، سعد کو یہ یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ وہ ابو عامر کے گھر اسی یقین کے ساتھ گئی تھی۔ ابو الحسن چلایا، خدا کے لیے مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ وہ زندہ ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ حارث کے قلعے میں ہے۔ وہ اسے ابو عامر کے گھر سے گرفتار کر کے قلعے میں لے گئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اندر جاتے دیکھا تھا۔ وہ ابو عامر کے گھر گئی تھی؟ ہاں، حارث کی کوئی جاسوسہ یہ پیغام لائی تھی کہ ابو عامر کی بیوی اپنے گھر پہنچ چکی ہے اور وہ کوئی خوشخبری دینا چاہتی ہے۔ ان کے گاؤں میں اس یقین کے ساتھ گئی تھی کہ آپ وہاں موجود ہوں گے۔ ابو الحسن نے پوچھا، سعد کی خالہ اور خالو بھی قید میں ہیں؟ وہ قتل ہو چکے ہیں۔ جو نوکر جانے بچا کر بھاگ گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ظالموں نے انہیں قتل کر کے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا تھا۔ اگر میں کوشش کرتا تو بھی وقت پر یہاں پہنچ نہیں سکتا تھا اور اپنی جان دے کر بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ علاقے کے لوگوں کو سعد کی گرفتاری کی اطلاع دے دوں۔ میری کوشش کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چند سرکردہ آدمی، جن میں سے 3 مقامی سرداروں کے بیٹے ہیں، لوگوں کو جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ حارث کے چند جاسوس بھی لوگوں کو امن کی تلقین کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں مار بھگایا۔ 2 غدار قتل بھی ہو چکے ہیں۔ رضاکار اس قلعے کے قریب پہاڑی کے قریب جمع ہو رہے ہیں، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ حملہ کب اور کس طرح کیا جائے۔
انہیں کسی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس گاؤں کے لوگ خوف سے آس پاس چھپے ہوئے ہیں۔ میں انہیں بلانے کے بہانے اس طرف آیا تھا اور میرا دل گواہی دیتا تھا کہ آپ آ چکے ہوں گے۔ سعد کے خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ اس جگہ جھانک کر گیا تھا۔ ابو الحسن، قلعے کے دروازے کی طرف سے کسی نے آواز دی۔ عثمان، میں یہاں ہوں، ابو الحسن نے جواب دیا۔ عثمان نے نمودار ہوتے ہی کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنی دیر لگا دی، ہمارے ساتھی بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ ان کا کوئی پتہ چلا؟ ہاں، سعد دوسرے قلعے میں قید ہے۔ انشاءاللہ صبح سے پہلے ہی ہم اپنی مہم سے فارغ ہو جائیں گے، لیکن ہم دیر سے پہنچے ہیں۔ مصعب اور اس کی بیوی اس آگ میں بزم ہو چکے ہیں۔ تم سین میں بکھری ہوئی لاشوں سے ان کی وحشت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ ابو یعقوب نے کہا، قلعے پر حملہ کرنے سے پہلے ہمیں ان سپاہیوں سے نمٹنا پڑے گا جو باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ابو الحسن نے کہا، لیکن ہماری اطلاع یہ تھی کہ ابھی فوج اس علاقے میں نہیں آئی۔ میں نے بھی آج ہی قلعے سے باہر ان کے خیمے دیکھے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گزشتہ رات ہی کسی وقت یہاں پہنچے ہیں۔ ان کی تعداد کیا ہوگی؟ یہی کوئی 100 کے لگ بھگ، اور جو گھوڑے باہر بندھے ہوئے تھے ان کی تعداد تقریباً 20-25 ہوگی۔ اور قلعے کے اندر؟ ابو یعقوب نے جواب دیا، قلعے کے اندر حارس کے 50-60 ملازم ہیں، جس میں نصف سوار ہیں، باقی گھریلو ملازم، جن میں سے بعض مسلح ہوتے ہیں۔ آپ کوئی ایسی تدبیر سوچیں کہ پڑاؤ اور قلعے پر بیک وقت حملہ کر کے قبضہ کر لیا جائے، ورنہ چند گھنٹوں کے اندر اندر انہیں سینکڑوں سپاہیوں کی کمک مل جائے گی۔ ابو الحسن نے کہا، تم ہمیں علاقے کے رضاکاروں کے پاس لے چلو، پھر یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ حارس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ ہمارے ساتھ 40 آدمی ایسے ہیں جن کے سینے میں برسوں سے انتقام کی آگ سلگ رہی ہے۔ ان میں وہ غلام بھی ہیں جنہیں ڈان لوئی نئی دنیا بھیج رہا تھا، اور وہ مورسکو بھی ہیں جن کے اسلاف کی کئی نسلوں سے کلیسا کے مظالم برداشت کیے ہیں، اور یہ لوگ دشمن سے لڑتے ہوئے یہ محسوس نہیں کریں گے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ اطمینان ہوگا کہ وہ تنہا نہیں ہیں۔ پھر جب وہ لڑائی سے فارغ ہو کر ساحل کا رخ کریں گے تو وہاں ہمارے جہاز موجود ہوں گے، اور یہی پیغام میں مقامی رضاکاروں کو دینا چاہتا ہوں کہ جب تک یہاں سے ان کا آخری آدمی نکال نہیں لیا جاتا، ہمارے جنگی جہاز ساحل پر موجود رہیں گے، اور ساحل تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بقیہ ساتھی ہماری واپسی کے راستے کی طرف حفاظت کے لیے جگہ جگہ موجود ہوں گے۔ ابو یعقوب نے پر امید ہو کر کہا، اگر یہ بات ہے تو علاقے کا ہر رضاکار آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہوگا۔ چلیے۔ حارس ڈان لوئی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ ڈان لوئی کے سامنے ایک تپائی پر شراب کی سراہی کے ساتھ ایک خالی جام پڑا ہوا تھا، اور ایک بھرا ہوا جام اس نے ہونٹوں سے لگا رکھا تھا۔ جناب، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ ڈان لوئی نے خالی جام بھر کر دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور حارس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو، اسے میرے سامنے بیٹھ کر اطمینان سے پیو۔ حارس نے کہا، جناب، میں اس گستاخی کی جرت نہیں کر سکتا۔ کیسی گستاخی؟ ایک وفادار دوست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر پیے۔ اس عزت افزائی کا شکریہ، لیکن میں 1-2 گھونٹ سے زیادہ نہیں پیا کرتا۔ آج شام میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ پی تھی۔ اس ایک پیالے سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بیٹھ جاؤ۔ حارس نے مودبانہ بیٹھ کر پیالہ منہ سے لگا لیا۔ ڈان لوئی کچھ دیر بغور اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، حارس، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں بدترین سزا دینے کی نیت سے یہاں آیا تھا، لیکن تم ہوشیار بھی ہو اور خوش قسمت بھی۔ اگر وہ لڑکی ابو عامر کے گھر جا کر خود ہی ہر جرم کا ثبوت مہیا نہ کر دیتی اور تمہارے متعلق ہمارے شبہات دور نہ ہو جاتے تو اس وقت تم قلعے کے دروازے سے باہر کسی درخت کے ساتھ لٹک رہے ہوتے۔ حارس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے پیالہ تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، جناب، خدا مجھے بچانا چاہتا تھا، اس لیے میرے ذہن میں ایک تدبیر آ گئی، ورنہ میں آپ کی غلط فہمی کبھی دور نہ کر سکتا۔ باہر سے کوئی اطلاع آئی؟ جناب، باہر بالکل امن ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں سو جاتا۔ اس علاقے کے لوگوں کی امن پسندی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ مصعب اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا گھر جلا دیا جاتا ہے اور کسی کی آواز تک سنائی نہیں دیتی۔ جناب، میں نے تو ان ایام میں بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا جب دوسرے علاقوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ڈان لوئی نے کہا، میں بھی سونے لگا تھا، لیکن پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ میری خود اعتمادی کو بہت ٹھیس لگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن کی وجہ سے میرے قلعے پر حملہ ہوا تھا۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں اس کی بیوی میری قید میں ہے۔ فرق
صرف یہ ہے کہ ہم سمندروں سے دور ہیں اور ترکوں کے جہاز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آرام کی نیند نصیب نہیں ہوگی۔ سپہ سالار بھی یہ تسلیم کرتا تھا کہ اس علاقے میں بدامنی کا کوئی خطرہ نہیں، اور شاید اسی لیے وہ اس بات سے خوش نہیں تھا کہ میں راستے کی چوکی سے سپاہی لے کر یہاں آؤں۔ اسے اندیشہ تھا کہ لوگ اس بات سے مشتعل ہو جائیں گے، اور اب تو ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں جن پر انہیں اشتعال آ سکتا ہے، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ میں کل ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ حارث نے کہا، جناب، اگر لوگوں کو ابو القاسم یا اس سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو اب تک مجھ پر بھی کئی حملے ہو چکے ہوتے، لیکن آپ کا فیصلہ بہرحال بہتر ہوگا۔ میں اس لڑکی کو اس بات پر رضامند کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پرامن طور پر ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے۔ کیا تمہاری بیوی اور بیٹی نے اسے سمجھایا ہے کہ اگر وہ کلیسا کی گرفت میں آ گئی تو میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا؟ جناب، وہ اس کے ساتھ بہت سر کھپا چکی ہیں، لیکن اسے راہ راست پر لانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اسے یہاں بھیج دو، شاید میں اسے سمجھا سکوں۔ اس وقت؟ ہاں، ابھی، لیکن وہ سختی کے بغیر یہاں نہیں آئے گی۔ اگر تمہارے آدمی اتنے بزدل ہیں تو باہر سے فوج کے سپاہیوں کو بلا لو۔ نہیں جناب، میں خود اسے پکڑ کر لے آتا ہوں۔ حارث یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد سعد ڈان لوئی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے دائیں بائیں 2 مسلح نوکر تھے اور حارث پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، حارث، تم جانتے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں اور تم اتنے بزدل ہو کہ تلواروں سمیت بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہو۔ حارث، تم ان مسلح نوکروں کو لے جاؤ۔ ڈان لوئی اس کی طرف متوجہ ہوا، اور اس طرف کسی کو آنے نہ دو، اور وہ سب کواڑ بند کر کے چلے گئے۔ ڈان لوئی کی توقع کے خلاف سعد کے چہرے پر اب بھی کوئی خوف نہ تھا۔ وہ اطمینان سے کھڑی اس کی طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے اضطراب کی بجائے نفرت اور حقارت برس رہی تھی۔ ڈان لوئی نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ سعد خاموش رہی۔ ڈان لوئی نے قدرے توقف کے بعد کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں ان سپاہیوں کے سپرد کر سکتا ہوں جو قلعے سے باہر شراب سے بدمست ہو کر چیخیں مار رہے ہیں۔ نیچے میرے ذاتی محافظ شاید سو رہے ہیں، لیکن میں انہیں ہر وقت جگا سکتا ہوں۔ میں تمہیں انکوزیشن کے سپرد بھی کر سکتا ہوں۔ سعد نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے اور میں تم سے کسی بلائی کی توقع نہیں رکھ سکتی۔ سعد ڈان لوئی کے لیے کوئی سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن اس آخری امید پر اپنا غصہ پی گئی کہ ممکن ہے ابو الحسن اس کی مدد کے لیے آ جائے، اور شاید اسے یہاں پہنچنے کے لیے چند لمحات یا گھڑیوں کی ہی ضرورت ہو۔ بیٹھ جاؤ، ڈان لوئی نے ذرا نرم ہو کر کہا، میں ایک خوبصورت پھول کو مسلنا پسند نہیں کرتا، میں تم سے اطمینان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سعد جھجکتی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈان لوئی نے شراب کا ایک جام بھر کر پینے کے بعد کہا، خدا کا شکر ہے کہ اب تمہیں کچھ عقل آ گئی ہے۔ میں تم پر آخری بار یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا تھا کہ تم بے بس ہو۔ تم اس قدر بے بس ہو کہ زندگی کے چند سانس لینے کے لیے بھی تم میری مدد کی محتاج ہو۔ تمہیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ تم میری قید سے بچ کر نکل سکتی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہاں میرا کوئی سہارا نہیں۔ سعد ایک زخمی عقاب کی طرح اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی۔ ڈان لوئی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور کرسی پر بیٹھ کر تپائی پر اپنی ٹانگیں رکھتے ہوئے کہنے لگا، اب یہاں کوئی مؤخل نہیں ہوگا، تم زیادہ اطمینان سے باتیں کر سکتی ہو۔ میں نے تمہیں یہ اطمینان دلانے کے لیے بلایا تھا کہ میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں، لیکن یہ تمہارے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر تم پرامن رہنے کا وعدہ